لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنو نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات۔ آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا۔ آدھا میل ایک میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا۔ اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا۔ تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی، تو گلی سے کتا نکلا، مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے۔ لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود۔ لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی۔ مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے۔ جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے۔ جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو یوں انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقش نام لیلا می رقم، گفت نقش نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم۔ کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے۔ اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے، اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں۔ مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے، اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں۔ جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا۔ اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو۔ انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں، اسی طرح سے آپ کو بھی لگ کر پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں، آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مسافہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا۔ اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے۔ اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکتا، نہیں سمجھے۔ ارے پانی اور چیز ہے، دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں،
तरह तरह की चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तरह तरह के मुल्कों का पानी पीते हैं, सब जगह हर चीज पी होगी, हजारों मशरूबात पिए होंगे, हजारों शरबत पिए होंगे, हजारों किस्म के सुकैश पिए होंगे, पर खुदा की कसम अबू बकर और बिलाल उस जमात के जवान हैं जिन्होंने हुजूर की उंगलियों से निकला हुआ पानी पिया। ये सआदत हर एक को कैसे मिल सकती है? उन्हीं लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने यह मकाम बख्शा था कि खुदावंद आलम ने उनको इतनी बड़ी अजमतें अता फरमाई। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि सहाबा किराम की नमाजों को भी एक तरफ रखो, रोजों को भी एक तरफ रखो, जिहाद को एक तरफ रखो, उनकी फाका और उनका प्यासा मरना अल्लाह के राह में, इन सारी चीजों को एक तरफ रखो। ये बात उनकी कोई कमी है कि आंख बिलाल की हो और इमामुल अंबिया का चेहरा अनवर हो? हम तो उन लोगों में से हैं। हमारे यहाँ दारुल उलूम देवबंद में खजाने में एक चीज महफूज है 150 साल से, 150-200 साल से एक चीज मौजूद है। साल भर में कभी खास मौके पर उसका दीदार कराया जाता है, ज़ियारत कराई जाती है। ये मैं सफाई नहीं दे रहा, कई लोग कहते होंगे जी देवबंदियों की सफाई देता है, बल्कि मैं अपना अकीदा और अपने बुजुर्गों का प्रोग्राम बताता हूँ कि ऐसे थे लोग। दारुल उलूम देवबंद के खजाने में एक रुमाल है। वो रुमाल वो है जिस रुमाल में तकरीबन 200 बरस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करदा पहना हुआ जुब्बा मुबारक लिपटा रहा। यानी ये रुमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करदा नहीं, आपके हाथ ने, आपके चेहरे अनवर ने या आपके बदन मुबारक के किसी हिस्से ने इस रुमाल को इस्तेमाल नहीं किया और ना कोई गलत बयानी हुई, बल्कि ये साबित है कि इस रुमाल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक जो था वो 200 बरस तक लिपटा रहा। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस रुमाल को सोने की डबिया में रखा हुआ है और उस रुमाल की सारे अल्लाह वाले ज़ियारत करते हैं कि ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को लगा है, खुद आपके जिस्म को भी नहीं, आपके कपड़े को लगा है। जो लोग हुजूर के कपड़े को लगे हुए कपड़े की भी इज्जत करते हो, उनके अंदर हुजूर की मोहब्बत कितनी होगी। वो सोने की डबिया में मौजूद है और कभी कभी उसका खास मौके पर एहतमाम के साथ उसकी ज़ियारत कराई जाती है। नाम पता बताने की मुझे इजाजत नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक, आपकी दाढ़ी मुबारक का एक बाल सोने की डबिया के अंदर और डबिया और फिर उसमें बड़ा कुछ इतर वगैरह उसमें वो संभाल के रखा हुआ है और एक बाल मुबारक में से 2-3 शाखें और निकली हुई हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो लोग आपके नालैन मुबारक की भी इज्जत करते हो, उनके खुद अपने दिलों में कितनी मोहब्बत और अजमत होगी। हदीस पाक की एक किताब है जामे तिरमिज़ी, अरबी मदारिस में पढ़ाई जाती है। उस किताब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया नक्शा मौजूद है। तुम्हारे दिल में तो कभी ये मोहब्बत भी ना उठी कि कम से कम हम कभी किताबों में हालात में सुने तो सही, आपकी शक्ल मुबारक किस तरह की थी, रंग मुबारक कैसा था, उंगलियां मुबारक कैसी थी, चेहरा अनवर कैसा था। किताबों में सब कुछ मौजूद है। तुम आदी बन गए दौड़े सुनने के, गलत बातें सुनने के, असल बात रही गई। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जामे तिरमिज़ी किताब जो है हदीस पाक की, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चप्पल मुबारक का नक्शा है, आपकी नालैन मुबारक का नक्शा है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक का नक्शा है। अब वो है उस जमाने की, बिल्कुल सादा चप्पल है, पहाड़ी किस्म की। तो मेरे बुजुर्गों का और मेरे अकाबिर का, उलमाए देवबंद का यह अकीदा है कि अगर कोई आंखों से वो नक्शा देख ले, तवज्जो करना, और दिल में ये ख्याल लाए हैं ये भी कोई जुत्ती है, बाटा वाले इतनी अच्छी बनाते हैं, सर्विस वालों की इतनी चप्पलें अच्छी हैं, फलाने मुल्क की इतनी अच्छी, अमेरिका में यूं बनती है, हमारे यहाँ कंपनियां यूं बनाती है, ये तो कोई खास चप्पल नहीं। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है जिसके दिल में इतनी सी बात आई, ईमान चला गया। ईमान नहीं रहेगा इसलिए कि उस जात की नालैन मुबारक की इज्जत भी फर्ज है। आई बात समझ में, यानी किस कदर अजमत है, किस कदर मोहब्बत है और किस कदर ताल्लुक है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से इन लोगों को।
मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह रमजानुल मुबारक में मदीने पाक से मुरीद खजूरें ला के दे देते, तो आप मुरीदीन को खजूरें तकसीम फरमाते और फरमाते गुठलियां मुझे वापस कर दो, खजूरें खाकर गुठलियां वापस दे दो। हजरत क्या करते, उन गुठलियों को इकट्ठा करके हावन दस्ते में कूट कर सफूफ बनाकर रख लेते और रमजान शरीफ में जिस पानी से रोजा इफ्तार करते वो गुठलियों वाला सफूफ उसमें मिलाकर पीते कि ये मेरे आका के शहर की गुठलियां हैं। कितनी बड़ी इज्जत है। उस जमाने में बिजलियां नहीं होती थी, चिराग जलते थे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खिदरा पे, जहां हर वक्त अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अल्लाह हर एक को ज़ियारत नसीब फरमाए। 24 घंटे फरिश्ते सलाम पढ़ रहे हैं, सलात पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, चारों तरफ से रहमत ही रहमत बरस रही है। तो जैतून तेल जलता था, किसी मुरीद ने हजरत को लाके वो चिराग का बचा हुआ तेल, एक तो जैतून वैसे बकबका होता है, जैतून का तेल कोई जायकेदार नहीं होता, वैसे ही बकबका, और फिर उस चिराग का बचा हुआ जो जल चुका हो और भी ज्यादा बदबूदार हो जाता है। लेकिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को जब किसी ने लाके दिया तो हजरत ने वो बचा हुआ चिराग का तेल खड़े होके पिया। तो किसी ने पूछा हजरत ये क्यों? फरमाया तुझे क्या मालूम है, ये उस चिराग का बचा हुआ तेल है जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अक़दस पे जल रहा था। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने मदीने पाक से रुमाल ला के दिया, आप उसको चूमने लगे, आंखों से लगाने लगे। तो किसी ने कहा हजरत क्या चूम रहे हो, ये तो इटली का बना हुआ रुमाल है, मदीने में रुमाल थोड़े ही बनते हैं, ये तो इटली का फला मुल्क का बना हुआ, जर्मन का बना हुआ रुमाल है, आप चूम रहे हैं इसको, ये मदीने में थोड़ी फैक्ट्री कोई रुमालों की कारखाना है। फरमाया नहीं ठीक है, मुझे भी पता है बनाया जर्मन वालों ने है, बना इटली में है, लेकिन ये बात तो देख, मैं तो इसलिए चूम रहा हूँ कि मदीने की हवा इसको लगी है, मदीना मुनव्वरा की इसको हवा लग गई है, इसलिए मैं मोहब्बत में चूम रहा हूँ। अर्ज करने का मकसद ये कि इन लोगों के दिलों में प्यार होता है तो प्यार के इजहार के तरीके होते हैं, मोहब्बत कभी नहीं छुपी रहा करती। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह जब मदीने पाक पहुंचे, कई मील इधर को जूता उतार दिया, रात का वक्त था, पैर जख्मी हो रहे हैं, सवारी खाली चल रही है। किसी ने अर्ज किया हजरत सवारी पे सवार हो जाओ, पांव जख्मी हो रहे हैं। फरमाया मदीना मेरे आका का शहर है, सवारी पे चढ़कर दाखिल होते हुए मदीने पाक में शर्म आती है, मदीने जैसे शहर में सवारी पे चढ़कर दाखिल हूं। चुनाचे जितने दिनों मदीने पाक में रहे जूता नहीं इस्तेमाल किया, जूता नहीं पहना मदीने पाक में रहते हुए मौलाना मोहम्मद कासिम नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो शागिर्दों ने पूछा हजरत पथरीला इलाका है, ठोकरें लगती हैं, आप ऐसा न करें। फरमाया भाई डर लगता है कहीं मेरा जूते वाला पैर उस जगह पर ना कि पड़ जाए जहां मेरे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगा। इतनी अजमत, इतना प्यार, इतना अदब। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्र मदीने पाक में गुजारी, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ 3 मील के अंदर अंदर इमाम मालिक ने कभी पेशाब पखाना नहीं किया। मदीने शहर में इमाम मालिक ने कभी पेशाब पखाना नहीं किया। फरमाते थे मेरे आका का शहर है, मुझे शर्म आती है। इसका नाम अजमत है, इसका नाम मोहब्बत है। 2 गजलें गा लेना या 2-4 शेर पढ़ लेना और न नमाज पढ़ना, न रोजे रखना, न कुरान की तिलावत करना, न दुरूद शरीफ का विर्द करना और न सहाबा किराम का जिक्र खैर करना, ये मोहब्बत का मयार तुम्हें बताया किसने? तुम्हें शक्लों से पता नहीं चलता कि ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत करने वाला या नहीं करने वाला? कैसे मोहब्बत का मयार अपना सकते हैं वो लोग, चरस पीने वाले, फीम खाने वाले, भंग पीने वाले, कुत्तों से हर वक्त खेलने वाले, वो कभी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हो ही नहीं सकते। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह साहबा सुफ़ा के चबूतरे तक जाते हैं, सलाम के लिए जाते हैं, लेकिन साहबा किराम सुफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के चबूतरे के करीब से रो कर वापिस आ जाते हैं। शागिर्दों ने पूछा हजरत आगे क्यों नहीं तशरीफ ले जाते? फरमाया भाई घबराहट होती है, शहंशाह का दरबार है, शहंशाह कायनात का दरबार है, मुझे डर लगता है आगे जाते हुए, शर्म आती है। कई दिनों के बाद माजा शरीफ तक गए, जालियों के करीब तक गए और वहां जाकर के सलाम अर्ज किया।
تو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہنستے ہوئے واپس تشریف لائے. کسی نے پوچھ لیا اللہ والے کئی دنوں سے تو دیکھا روتے ہوئے واپس آیا کرتے تھے, آج مسکراتے ہوئے آئے ہو. فرمایا الحمدللہ کام بن گیا, کام بن گیا. اس کسی نے پوچھ لیا کیا کام بن گیا؟ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے, میرے آقا کا مجھ پہ اتنا کرم تھا, نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے, اور بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے. مجھے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا, علم حدیث پلا دیا. عجب انداز کے لوگ ہیں, عشق ان جیسا. باہر تشریف لائے, نعتیہ کلام تو دیکھو, عشق کے بغیر ایسا کون کہہ سکتا ہے. یوں فرماتے ہیں جیوں تو سگانے, جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں, او میری مولا بقایا زندگی اگر میری ہے, میرا مدینے کے کتوں میں شمار کر دے, میں بڑا راضی. جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں, اور مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مرغ مار, میں مدینے میں مر جاؤں, مدینے کے پرندے مجھے کھا جائے, میں بڑا راضی. دیگار عالم کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ وہی کمزور پھر کسی اور آدمی سے متھا لائے کھڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کل تو ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا, آج اس سے لڑ رہا ہے, تیری عادت بن گئی لڑنے جھگڑنے کی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذرا آنکھ دکھائی نا کہ تو کیا روزانہ لڑائی کر لیتا ہے, تجھے کیا عادت ہے جھگڑا کر لینے کی. اندازہ لگاؤ جس کی حمایت میں آدمی مر گیا تھا, موسیٰ کلیم اللہ نے جس کی حمایت کی تھی, موسیٰ مارا آدمی مر گیا. اب یہی کہتا ہے دیکھو جی کئی دن ہو گئے بھی انہوں نے ایک آدمی مارا ہے اور آج میرا نمبر آ گیا دکھے. حمایت اسی کی تھی, مگر احسان فراموش جو قوم کی امانت کو نہیں سمجھا کرتے, ان کے ضمیر بک جایا کرتے ہیں, ان کی تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں, آنکھ بدلتی ہے, دل بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, تمام چیزیں بدل جایا کرتی ہیں. اسی کو کہتا کہ زمانہ گردش کرتا ہے, دن رات بدلتے رہتے ہیں, جذبات لمحات کے دامن میں چھپ کر جذبات بدلتے رہتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں. وہ کمزور آدمی جس کی حمایت کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے, خود ہی کہتا ہے کہ کئی دن ہو گئے بھی ایک آدمی مار دیا انہوں نے, اور آج مجھے دھمکی دے رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ پہنچا کہ کمینے, تیری تو مدد کی تھی, تیری تو حمایت کی تھی, اور تو ہی آج بکواس کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل نکلے, وطن ہی چھوڑ دیا کہ یہ دیش ہی رہنے کے قابل نہیں. جہاں کے بڑے بھی کمزور بھی بدماش ہو جائیں, وہ دیش وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا کرتا. اور اب تو سنا ہے بڑے بڑے افسر بڑے نیک آدمی ہو گئے, جیل میں جو قیدی رہتے ہیں انہیں شراب کی بڑی تکلیف تھی, اندر ہی بھٹی لگوا دی کہ یہی بلاؤ, تازی تازی یہیں پیو بابا. نیک آدمی اکٹھے ہو گئے سب. ہمیں کیا ہے, آئے گی مصیبت انشاءاللہ کئی دن پہلے نمبر تمہارا لگے گا, ہمارا بات کو لگے گا. کہنے لگا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. تم نے ایک آدمی کو پہلے بھی مارا, کیا آج میرا مارنے کا ارادہ ہے؟
موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں، جہاں کا بادشاہ فرعون ظالم ہو اور جہاں کے کمزوروں کا یہ حال ہے، ان کی حمایت کرو تو وہ الٹی بکواس کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو سیدھے راستے پہ لگاؤ تو وہ الٹے بھونکتے ہیں، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے مدین کی طرف، راستے سے واقف نہیں، حالات سے واقف نہیں، کبھی اس ملک میں گئے تک نہیں، اللہ جل شانہ کے دربار میں دامن پھیلا دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، نبی اپنے آپ کو خدا کا کتنا محتاج سمجھتا ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، لیکن راستہ چلتا ہوا بھی تم کسی آدمی سے پوچھو گے، مکان والے سے پوچھو گے، دکان والوں سے پوچھو گے، راہ گزر لوگوں سے پوچھو گے، کلیم اللہ کا حال دیکھو، ربی عسى ان یہدینی سواء السبیل، او میرے پروردگار جدھر کو میں چلا ہوں مجھے راستہ معلوم نہیں، تو ہی مجھے سیدھا راہ چلائے گا۔ حالانکہ تمہارے میرے ذہن میں یہ کبھی بات بھی نہ آئی ہوگی کہ راستہ بھی اللہ سے پوچھا کرے، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ راستے کا اللہ کو کیا پتا، راستہ تو آنے جانے والے لوگ ہی جانتے ہیں نا، مگر یہاں فرمایا عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرے پروردگار تیرے سوا مجھے راہ چلانے والا کوئی نہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، امن کا عافیت کا راہ تیرے سوا مجھے کون بتا سکتا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے، شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر کے بھیجے، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے، مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، راستہ خدا سے پوچھا، وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ، دو لڑکیاں ہیں وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں، بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی۔ نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے، آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو، بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم ان کو پانی پینے دو۔ وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں، آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں۔ لگا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے، ہمارا نمبر کل آئے گا، اور بکریاں پیاسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو، نمبر کا ہے کا؟ بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام، ویسے بھی نبی اعضاء کے اعتبار سے، شکل کے، صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کاڑا بھی نبی آ جاتا ہے۔ ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام گھسٹو ہے، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔
ہر نبی ہر رسول پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے. نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہوں, حکومت کے افسر ہوں اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے. خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قد و قامت کے مالک تھے, بڑے حسین و جمیل تھے. بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی, ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ, تم چلو, بکریاں پیاسی ہیں, تم نمبر لگائے کھڑی ہو. انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے, وہ اگلے نہیں پینے دیں گے, وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے. وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا. کنویں پہ گئے, فرمایا کیا بات ہے, ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی, انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا, بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے. لگا بھئی یہ تو کوئی دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا, کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے. ان بکریوں کو پانی پینے دو. انہوں نے پانی پینے دیا, ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے, وہ پانی کیا پینے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا. حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو؟ تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا؟ تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا؟ تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا؟ وہ کہنے لگی حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر. اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں, باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے, گھر میں ہے کوئی نہیں, اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا, ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو, اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو, کوئی نہیں روک سکتا تم. موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں لے کر وہ لڑکیاں روانہ ہو گئیں. مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں ہمدردی کی جب کئی دن کا فاقہ تھا. بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام. اب نعوذ باللہ معاذ اللہ, پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے. ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا. فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل, ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ اکبر. پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کا مشن دیکھو, نبی کا طرز طریقہ دیکھو, نبی کا معیار زندگی دیکھو. کئی دن کی بھوک ہے, کئی دن کا فاقہ ہے. ان لڑکیوں سے آتا پتہ نہ پوچھا, ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی, مجھے کھانا کھلا دینا, اور بھی کوئی بات نہ کی. فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دن کا فاقہ ہو گیا, کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں, کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے, اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں, تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر.
اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میری جھولی بھر دے۔ مالک کائنات یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، یہ بھوک بھی تیری پیدا کرتا ہے، میں کسی مکان والے کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی رہائشی کے پاس کیوں جاؤں؟ وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، قبیلہ برادری میری نہیں، میرے تو تمام پیچھے رہ گئے، میں تو فرعون سے نجات پا کر کے آیا ہوں، اور میرے پروردگار ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اولوالعزم پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن کہتا الہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا بھکاری ہوں، بھیک مانگنے والا ہوں، میرا دامن بھر دے، میرا پیٹ بھر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ نبی سے مانگ، نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، پردیس میں جا کر کے بھی لفظ فقیر موجود ہے۔ آج ہم نے بھی کبھی دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تیرے دروازے کا گداگر ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیرے دروازے کا۔ ہمیں فقیر کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم آتی ہے۔ لو خان ہو کر فقیر بنے، شیخ ہو کر فقیر بنو، چودھری ہو کر فقیر بنو، محتاج بنو خدا کا۔ پروردگار عالم نے جب سنا دریائے کرم جوش میں آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك۔ اللہ میاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام روٹیاں مانگ رہے ہو، کھانا مانگ رہے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا کھانا کھانا نہیں، کھانا پکانے والی تجھے دے رہا ہوں، میں نے تیری شادی کا انتظام کر دیا۔ موسیٰ تم کہتے ہو میں پردیسی ہوں، یہاں میرا کوئی نہیں، موسیٰ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں، تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وطن کو کیا کریں گے؟ آپ دیش کو کیا کریں گے؟ آپ کنبہ قبیلہ برادری کو کیا کریں گے؟ میں جو تیری ساتھ ہوں، جھولی تیری ہو، عطا میری ہو، مانگنے والا تو ہو، بھر دینے والا میں ہوں، تو مانگے روٹی، میں تیرا گھر آباد کر دوں۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، بے نیاز ہے، قرآن کریم میں اس بات کو نقل کیا۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ آخری قیامت کا نزدیک وقت ہوگا تو لوگ بڑی اعتراض کیا کریں، تو یہیں سے پکڑ لیتے کہ دیکھو جی نبی کی بیٹی بھی تو بکریاں چرایا کرتی تھی، ہم اگر بے پرد پھر لیں تو کیا ہے؟ ایک تو ہر نبی کی شریعت میں فرق ہوتا ہے، دوسرے وہ زمانہ معلوم نہیں کہ آپ کو کیسا تھا۔ آج کل کا زمانہ ہو اور عورتیں آزاد پھریں اور پھر وہ ایمان کے ساتھ قائم دائم رہیں، یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی گھر والی ہے، ان کو فاروق اعظم نے کہا کہ اب تم مسجد میں نہ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور اکرم سب کہہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہر نماز میں مسجد میں آیا کرتی تھی۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے حضور کی مثال کے بعد کہ اگر آج حضور حیات ہوتے تو عورتوں کو مسجد سے منع کر دیتے۔ فرق
پڑتا چلا کہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ مسجدوں میں آئیں یا نہ آئیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، مسجد کے اندر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا تو عورتوں کو حکم ہی نہیں، البتہ فلم میں آنا عورتوں کا بالکل جائز ہے۔ 3 حصے عورتیں ہوتی ہیں فلم میں۔ اب یہ بات آپ سوچیں، ان کے خامند نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، اتنی آزادی ملی تو کیسے ملی اور کہاں سے ملی؟ کیوں ان کے دماغ اس قدر خراب کر دیے گئے؟ سیدھی سی بات ہے، ماں باپ حرام خور ہو گئے، بھاڑا کھاتے ہیں لوگ، کس کو پتا نہیں کہ یہ چال چلن اس طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے، ہر آدمی کو پتا لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے، بدماشی ہوتی ہے، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو، 40 گز اس طرف، 40 گز اس طرف، 40 گز اس طرف، ہر طرف 40 گز، 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے۔ نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے، اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو۔ ترقی یافتہ دور ہے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو۔ یہ ساری انگریز لانتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام، جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ ویسے نام لیتے ہیں، ہم پنچن پاک کو ماننے والے ہیں، ہم 12 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہم 18 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی، او شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بکرے کی ایک کھال ہے، اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے، رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے۔ گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں۔ تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ 5 کو، نہ 12 کو، نہ 18 کو، نہ سلسلے چشتیہ کو، نہ قادریہ کو، شیطان کو مانتے ہیں۔ جس لڑی کو پکڑو گے، سید عبد القادر جیلانی کی والدہ نے، تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، سر کے اوپر سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا۔ بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا یوں آنا یوں جانا، خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے، میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ 65 سال کی بوڑھی عورت باہر نکلنے سے کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ یہ تمام کی تمام خرافات جتنی بھی آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے، یہ سب انگریز کی لعنت ہم نے اپنائی ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان کے سارے طریقے ہم نے چھوڑے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں کیسا لگا ہمارا یہ بیان؟
بیان پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ